اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین. اما بعد، ناظرین محترم، یہ جہاں، یہ دنیا، اس میں اللہ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے. چاہے ان مخلوقات میں رنگ برنگ پھول ہوں، چاہے ان مخلوقات میں جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو یا انسان ہو، غرض ہر ایک چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن ان تمام مخلوقات میں صرف انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عطا کیا گیا ہے. اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے، اسی سبب سے بنایا ہے کیونکہ انسان میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، عقل عطا کی گئی ہے. اور ناظرین، یہی سبب ہے کہ صرف انسان کے لیے ہی سزا یا جزا ہے. ناظرین، انسان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اللہ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں تاکہ انسان راہ مستقیم کو چنے، تاکہ انسان صراط المستقیم پر رہے. اور ناظرین، ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم آپ تک کوشش کر کے اسی راہ مستقیم یعنی راہ اسلام کے چند عنوانات پہنچائیں. ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان تب ہی جا کر اس کی عقل تب ہی نقطۂ عروج تک پہنچتی ہے جب وہ علم اور ادب کے زیور سے آراستہ ہو. ناظرین، علم ہی وہ چیز ہے جو انسان میں کیمیا کا کام کرتا ہے، اکسیر کا کام کرتا ہے. ناظرین محترم، جب اللہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ اے ملائکہ، میں دنیا میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو ملائکہ نے اعتراض کیا، اللہ، کیا آپ دنیا میں ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو فسق و فجور کرے، جو فساد برپا کرے، اور حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں. تو اللہ نے پھر آدم کو علم عطا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اللہ نے جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اسماء کی تعلیم عطا کی اور پھر ملائکہ کے سامنے پیش کر کے مخاطب ہوئے کہ اے ملائکہ، انبئونی، مجھے خبر دے دو ان اسماء کی، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنے دعویٰ میں سچے ہو. ملائکہ نے صرف اتنا ہی کہا، لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو علم ہی نہیں صرف اتنا جتنا تم نے ہمیں سکھایا. ناظرین، گویا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجود ملائکہ اسی لیے بنے جب اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا، علم کی بینائی عطا کی تھی. ناظرین، العلم نور والنور اللہ لا یعطی بیاس. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلم نور، علم کیا ہے؟ علم نور ہے. ونور اللہ لا یعطی بیاس، اور اللہ کا یہ نور نہیں دیا جاتا ہے کسی عاصی کو، کسی گنہگار کو. گویا اللہ کا علم، اللہ کا یہ نور جسے ہم علم کہتے ہیں، یہ اسی قلب و ذہن میں اپنا گھر بنا لیتا ہے جو اللہ کی عبادت سے بنا ہوا ہو، جو تقوی سے بنا ہوا ہو. جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. علم میں بھی سرور ہے لیکن، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. ناظرین، ایک کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بظاہر
علم حاصل کرے، سکول جائے، بڑے بڑے اداروں میں جائے، لیکن اس کے دل کا اندھیرا دور نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے بہانے صرف سرٹیفکیٹس مل جائیں اور اس کے باوجود بھی ایک انسان کی جہالت دور نہ ہو پائے. ایسے علم کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو ایک انسان میں نفسیاتی تبدیلی پیدا کر سکے، ایک انسان کو چینج کر سکے. تو نالج کی ڈیفینیشن تو یہی ہے، ایجوکیشن از دا ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر. علم وہی ہوتا ہے جو اخلاقی تبدیلی پیدا کرے. جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود. کہ یہ علم کا اللہ کا نور اگر دل میں اتر جائے تو انسان کا یار بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے. اور یہی علم را بر تن زنی مارے بود، اگر تن پہ رہا، گویا دل میں داخل نہ ہوا، تو مارے بود، تو یہ ایک سانپ کی شکل اختیار کرتا رہتا ہے. تو ناظرین محترم، طالب علم جو ہوتا ہے، جو علم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بڑا بلند مرتبہ ہے. طالب علم حبیب اللہ، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے، علم ڈھونڈنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. اور ناظرین، قرآن مجید میں بھی یہ صاف الفاظ میں کہا گیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ نے رفعت عطا کی ہے ان لوگوں کو، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کو رفعت عطا کی ہے جو علم کی حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے درجوں میں علم حاصل کیا ہے. اور جو استاد ہوتا ہے، جسے قوم کا معمار کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی بڑا عزت کا مقام ہے. خشت اول چون نہد گلکار قج، خشت اول چون نہد گلکار قج، تا سریا می رود دیوار کج. ایک استاد کو قوم کا معمار کہا جاتا ہے، اور اگر دیوار کی پہلی اینٹ خدا نخواستہ قج ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے، تو اگر یہ دیوار اونچی بلند ہوتے ہوتے سریا تک پہنچ جائے، آسمان تک پہنچ جائے، تو وہ ٹیڑھا پن اس سے دور کبھی نہیں ہوگا. تو ناظرین محترم، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا. He who taught me a word, a single word, has indeed made me his slave. جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، اس نے عمر بھر کے لیے مجھے اپنا غلام بنا دیا. یہ علم کی عظمت ہے، یہ علم کے درجات ہیں. بقول شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، بنی آدم از علم یابد کمال، بنی آدم از علم یابد کمال، نہ از حشمتو جاہو مالو منال. چشمہ از پائے علم باید غداخت، چشمہ از پائے علم باید غداخت، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت. خردمند باشد طلبگار علم، خردمند باشد طلبگار علم، کہ گرم است پیوست بازار علم. ناظرین محترم، جب علم اور عشق، ایک کامل علم، مکمل علم وہی ہوتا ہے جو ایک انسان کو عشق الہی کی قربت نصیب فرمائے. ناظرین، سچا علم وہی ہے جو انسان کو اللہ سے دور نہیں، اللہ کے نزدیک لائے، اسی کو سچا علم کہا جاتا ہے. ناظرین، اگر ایک انسان میں علم کے بعد بھی، پڑھنے کے بعد بھی وہ جہالت موجود ہے، حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، تو گویا اس کی تعلیم صرف سرٹیفکیٹس تک محدود ہے، اور حقیقی تعلیم تو اس نے کبھی لی ہی نہیں. تو حقیقی تعلیم وہی ہے جو خود شناسی اور خدا شناسی کے درجے تک ایک انسان کو پہنچائے. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن، بندے تخمین و زن قرم کتابی نہ بن، بندے تخمین و زن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب. ناظرین محترم، اسلام میں تعلیم اور تربیت یہی آج کے راہ اسلام کا پڑاؤ ہے. یعنی آج کے راہ اسلام میں ہم نے اسی عنوان کو منتخب کیا ہے، اور اس پر
روشنی ڈالیں گے جناب پروفیسر نسیم رفیع آبادی صاحب، جو شعبہ اسلامک اسٹڈیز کشمیر یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں۔